چیئرمین صاحب سے ملنے، لیکن وہ ظاہر اندر نہیں جانے دیا، تو وہاں بھی میں نے یہ ساری اسٹیٹمنٹ دی ہوئی. دیکھیں یہ میں بات کر رہا تھا، یہ جو عرب سپرنگ ہوا اور یہاں پہ بہت سارے مشکلات آئیں. ہم ادارے ایک اسٹیٹ کا حصہ ہیں جو پرمننٹ ہوتے ہیں. جو پارٹیز ہیں اوبویسلی وہ آپ پارٹیز آتی بھی ہیں جاتی بھی ہیں، پبلک اوپینین پہ آتی ہیں، پبلک اوپینین پہ جاتی ہیں. ہمیں موٹیویشن جو ہوتی ہے پبلک اوپینین سے لینی چاہیے، رادر دین ہم ایک کوئی بڑا چیز کریٹ کر دیں، کوئی بڑا مانسٹر کریٹ کر دیں کہ ہمیں پرابلم آ جائے. اداروں کے بغیر خود خان صاحب کہتے ہیں کہ ادارے امپورٹنٹ ہیں، اور ظاہر ہیں امپورٹنٹ. تو ابھی جو ریسنٹلی میاں والی میں، حالانکہ میاں والی میں بھی انہوں نے میرا نام ڈال دیا ہے، اور میاں والی کے وہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد وہ ادھر باقی جتنی بھی دہشت گردی کی پرچے ہیں وہ بھی میرے پہ ہی ہوئے ہیں. یہاں پر البتہ دے ہیو بین کائنڈ، وہ نہیں ہوا. لیکن کہنے کا مقصد ہے وہ جنرلی سو کہ جی ایچ کو والا واقعہ جو ہوا ہے اور جو لاہور کے کور کمانڈر کا واقعہ ہوا ہے، جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی اسٹیٹ کی بلڈنگز ہیں، چاہے وہ آرمی سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہیں، یا پاکستان کا ٹائٹل جن کے ساتھ ہے، چاہے وہ پی آئی اے پاکستان ریلوے، واٹ ایور اٹ از، وی نیڈ ٹو فوکس کہ ہمارا جو ڈومین ہے وہ سیاست ہے، ہمیں اس کے اندر رہ کر اپنی سیاست کو کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انفارچونیٹ اور بہت ہی تکلیف دہ اور ہولناک چیز تھی. اس سے لوگوں کے جو ینگسٹرز ہیں پختہ ذہن نہیں ہوتے، وہ یہ چیز پھر ریپیٹڈلی ہوتی ہے. اور پاکستان دیکھیں آلریڈی بڑی کرائسس میں ہے، تھینکس ٹو پی ڈی ایم غالباً ان کی مہربانیاں بھی. اکنامک فرنٹ پہ دیکھ لیں آپ کہ کیا ہوا، اور ابھی ملک ابھی اس کے بعد اگر یہ بھی ہو رہا ہے، بارڈر پہ بھی اگر اتنی ہی لڑائی ہے اور خدا نہ خواستہ اندرون بھی ایسی لڑائی ہے، تو کون سیف ہے؟ ہم مشکل وقت میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ادارے جو ایک ایکوپڈ ہیں، جو ان چیزوں کو ہمیشہ انہوں نے پاکستان میں انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے. ایون سو مچ سو کہ جب زلزلے آتے ہیں یا ایون ڈیمز بنتے ہیں یا جو بھی بڑے بڑے چیزیں ہیں، ان میں ان کی پراپر انوالومنٹ ہوتی ہے. وہ اس میں باقاعدہ سپاہی بیچارے ہمارے آفیسر سپاہی جا کے ادھر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا میں فرینکلی جو میری فیلنگز ہیں میں شاید ایکسپریس بھی نہ کر سکوں کہ ایک انتہائی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ میں نے جس سفر پہ 27 سال اپنے مکمل کیے، وہ ابرپٹلی یہ واقعات ہونے تھے، یہ معاملات ہونے تھے. اور مجھے سیاست سے میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، میں سیاست کی بات کر رہا ہوں. مجھے سیاست سے دستبردار ہونا پڑا، کیونکہ میں اس قسم کی سیاست کا حصہ نہیں بن سکتا کہ کل خدا نہ خواستہ پاکستان پہ کوئی آنچ ہے تو اس میں بھی اس لسٹ میں ہوں. آئی ڈونٹ لائک دیٹ. میں بلیو کرتا ہوں اس پہ، بلکہ فار شیور آئی نو اٹ الحمدللہ کہ پاکستان کا سروائیول اس کے ادارے ہیں، ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے. ٹرو، بٹ ان اداروں نے آج تک آپ کی سرحد، آپ کے سارے بارڈرز جب بھی مشکل پڑی ہے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. تنخواہیں کیا ہیں؟ میرا خیال ہے کسی افسر کی 80,000، دوسرے کی 90,000، سپاہی کی 40-45,000. کیا اس دور میں کوئی اپنی جان دیتا ہے؟ اس دور میں اتنے پیسوں کے لیے کوئی وہاں کام کرتا ہے؟ ہم ڈسکریج کر رہے ہیں ان کو، یہ ان کو ڈسکریج کرنا ہے. اب لڑائی لڑیں، میں تو کب کہتا ہوں نہیں لڑیں، پولیٹیکل لڑائی لڑیں، لیکن اداروں کے ساتھ یہ بدنصیبی ہے کہ ہم یا کوئی پارٹی بھی یہ کام کرے. وہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کا ایک پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، اور وائلیشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی سالمیت پر، ملک کی بقا پر حملہ ہے. we need to be very clear کہ اور پھر ادارہ ایک مٹھی کی طرح ہے، آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز ادارہ بنے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ادارہ نہیں. میں بھی 27 سال رہا ہوں، کوئی کہ پولیٹیکل پارٹی یہ ادارہ بنا دیا ہے، سسٹم ہے، الیکشن ہوں گے، فلاں آئے گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ادارے بنائیں تو اداروں کی قدر سمجھ آئے گی. ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ سب جنہوں نے اپنا وقت دیا ہوتا ہے سب ایکولی ان کی ویلیو ہوتی ہے. اس لیے میں آج آپ لوگوں کے سامنے آپ کی
سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی میں پی ٹی آئی سے، اس کی ممبرشپ سے، بیسک ممبرشپ سے، اور اس جو عہدے میرے پاس ہیں ان کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے میں دستبردار ہوتا ہوں. اور میں نے اور سیاست ایز اے ہول یہ میرا کپ آف ٹی نہیں ہے. میں نے ریئلائز کیا اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی کہ میں سیاست کروں، کیونکہ کوئی ایسی مجھے بظاہر، میں نہیں کہتا کہ ہوگا جماعتوں میں کچھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے سفر کے بعد اگر میں اس نتیجے پہ پڑھوں تو مجھے اس کو مجھے فرملی اس کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل یقین سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ یہ سیاست جو ہے نہیں کرنی. اور انشاءاللہ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، جب خان صاحب میرے گھر آئے 96 میں تو میں پریکٹسنگ لائر تھا، میں نے اپنی پریکٹس چھوڑ دی تھی. امید کرتا ہوں کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ جو خدمت کر سکا، جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو بھی لوگوں کی خدمت ہو سکی وہ کروں گا اپنی کیپیسٹی میں. تو میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے ڈٹرمن ہو کے، اور بالکل سوالوں کے جواب آپ کو تسلی دوں گا. کوئی مینج کرے گا نزدیک سے چلے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، پہلے تو سوال تھوڑا سا آپ نے وہ ٹوسٹ کر دیا نا، اس طرح نہیں ہے. میرے پہ جو مقدمے ہیں میں کہ سب کی بیل لے چکا ہوں. آج صبح بھی بیل ہم سب نے لی ہے، سب میرے ساتھ ہیں. جب ان کی بیل ہوتی ہے میری بیل ہو جاتی ہے. مقدمات میں لائر ہوں، مجھے مقدمات کی حیثیت کا پتہ ہے. یہ سیاسی مقدمات ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہونا. اٹس ناٹ دیٹ. آپ کا اپنا بلیف ہوتا ہے. ایک بندہ مظہر صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں سیاسی میدان میں سیاسی لڑائی لڑنی چاہیے، ہمیں اداروں کو سیاست میں ملوث نہیں کیا جانا چاہیے. سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوج کو سیاست سے الگ کرنے کا اعلان کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اعلان پہ اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل ہو رہا ہے؟ کیا آج پاکستان میں فوج جو ہے اس کا سیاست میں کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جب آپ ان کے دروازے پہ پہنچیں گے تو میں سمجھتا ہوں تو رول آٹومیٹکلی بن جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رول نہیں ہے. اور اگر ہے تو وہ ہمیں بھی احتیاط سے اور اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے. دیکھیں ایک چیز میں گزارش کروں گا، ہم نے یہ سیکھنا ہے ٹو کو ایگزسٹ. نہ ہم پی ڈی ایم کو، نہ پی ڈی ایم ہمیں، نہ فوج کو. ہم کسی کو جا کے دریا میں نہیں بٹ کر سکتے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. جو بھی اس پاکستان کا باشندہ ہے وہ سب لائل ہیں، یہ کوئی پاکستان کے خلاف نہیں ہے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. یہ بڑی سمپل بات ہے. جو لیڈرشپ ہے پارٹیز کی، میری ان سے درخواست ہے کہ پلیز لیڈر کا کام ہے پیشنٹلی آپ اس کو ہینڈل کریں پلیز. سب سے کہوں گا ایک بندے کو آپ نے سوچ کیا ہے، اور اگر تحریک انصاف کی قیادت آپ سے معاملات بہتر ہوتے ہیں، دوبارہ رابطہ کرے گی، تو آپ کی چوائس کیا ہوگی آئندہ کسی اور؟ دیکھیں میں ایک جواب دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ میں نے 27 سال میرا ریکارڈ چیک کریے گا کہ میں نے نہ اس طرح انوالو ہوں نہ ہوں گا. اور اگر ہو بھی جاتی ہے گڈ لک ٹو دیم. اللہ کرے آ کے اگلی بار اور بہتر کام کریں، بٹ وداؤٹ آئی وونٹ بی دیئر ود دیم. جاوید شہزاد صاحب اپنا تعارف کروا کے دوست پھر سوال کریں. میں جو سوال ہے وہ کرنا. ایک منٹ صاحب آپ کا کوئی ویزا بھی لگا ہوا ہے، امریکہ ملک جانے کا بھی کوئی پلان ہے؟ دیکھیں جی آنے سے پہلے عمران خان سے کوئی رابطہ ہوا، ٹیلیفونک کمیونیکیشن ہوئی؟ اچھا جی میری گزارش سنیں، میں ویسے ای سی ایل پہ ہوں. میرے دوست نے حماقتی کی ہے، ویسے آئی ایم اسٹل آن ای سی ایل. اور میں نے میری زندگی میں باہر ایک ٹکے کی میں یہاں پہ سب کو، اس موجودہ حکومت کو بھی چیلنج کرنا چاہتا ہوں، اور جو اور حضرات ہیں ان کو بھی کہ یار تم میرا بایو ڈیٹا چیک کر لو کہ میری کیا سٹیٹس ہے. یہاں کا اسلام آباد میں میرا گاؤں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، لیکن ہمارے وہاں سے آپ چیک کریں، ساری فیملی چیک کریں. اللہ کا کرم ہے کہ ہماری کوئی ٹکے کی چیز باہر نہیں ہے. اور ویزا بھیجا تھا لوگ جو محبت تھوڑے بہت کرتے ہیں ان کی خواہش تھی، لیکن میں ای سی ایل پہ. آپ نے کہا کہ افواج کے املاک پہ حملہ ہوا تو میں سیاست کو، جماعت کو چھوڑ رہا ہوں.
کیا آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ PTI کے ورکرز کی جانب سے حملہ ہوا تبھی آپ اس جماعت کو چھوڑ رہے ہیں؟ ساتھ یہ کہ پارلیمانی راہداریوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ آپ اس لیے جماعت سے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے پہ کرپشن کیسز تھے، آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ آپ پہ کیسز بن جائیں گے، جماعت چھوڑ دیں، اور آپ نے اس لیے میں آپ کے جواب دونوں پر ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 2 سال پہلے جو کھاتا کھلا تھا وہ 2 سال پہلے وہ کلوز ہو گیا ہے، وہ کلیئر ہو گیا. آپ کے لیے جسٹ فار یور انفارمیشن، مجھ پہ کوئی پریشر نہیں ہے، اور مجھ پہ پریشر ہوتا تو میں کہیں جاتا. میں نے تو پالیٹکس کی بات کیا ہے. میں نے 27 سال میں اپنے بیٹے ہیں تینوں کو کبھی مجھے میرے حوالے سے کسی بیٹے کو دیکھا ایکٹیو؟ میں بلیو ہی نہیں کرتا یہ جو ماروسی سیاست ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. مجھے تو یہ میری سیٹ تو تیار ہے، اگر میں نہ چھوڑتا، تھوڑا تکلیف برداشت کرتا تو میں تو پھر MNA بن جاتا. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ہم جانتے ہیں آپ کا ایک بڑا یقین ہے کہ PTI نے کیا ہے. بگدڑ میں کوئی پوچھتا ہے کہ بگدڑ میں کتنے لوگ مرے ہیں، کون مرا ہے، کیسے مرا ہے؟ یہ بگدڑ جو ہے نا، ہمیں یہ روکنی پڑے گی. ہر سیاسی طاقت کو اس کو روکنا پڑے گا. خدا رہا اس سے پہلے کہ پاکستان کے لیے ہم مسئلہ کریٹ کر دیں. عامر خان صاحب ایک بڑا اس لیے آپ جن حالات میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا اب کوئی مشورہ دیں گے عمران خان کو کہ، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ اس معاملے میں بھی دل برداشتہ ہیں کہ پرانے لوگوں کے مشوروں کو اس طرح یہاں پارٹی میں ویلیو نہیں دی جاتی جس طرح دی جانی چاہیے، تو وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور ان سے اس طرح کی چیزیں کروا رہے ہیں؟ ذرا یہ بھی تھوڑا دیکھیے میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. پتہ تو بہت کچھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ کچھ لوگ، چند دو لوگ ذرا ایگریسو ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہ لائلٹی پہ کسی کی شک نہیں کرتا، ایگریسو ہے، لیکن ہم نہیں ہیں. ہم نے 27 سال وہ کہتے ہیں بڑھاپا آ گیا تو شاید بچور ہوتے ہیں، ہم ہو گئے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ لیڈر جو ہوتے ہیں نا، جو ہے خان صاحب، کوئی شک نہیں ہے، ہی تو موسٹ پاپولر پرسن. تھوڑا سا میں ان کو یہ کہوں گا کہ میں نے ان سے نہیں ملا، کیونکہ میں ملتا تو شاید میں موم ہو جاتا پھر. لیکن میں نے جان چھڑائی ہے ان دا سینس، ایک تو میرا آپ کو پتا ہے آرمی سے بہت ریلیشن شپ ہے، ان دا سینس یہ کہ میری پڑھائی وہاں ہے، میرے ساتھ رہنا، کھانا پینا ان کے ساتھ ہے، میری فیملی ہے، دادا میرے فوجی ہیں، سب ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ کم بولنے میں بڑی حکمت ہے، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ لوگ ہیں، آپ کی طاقت ہے، کوئی شک ہی نہیں. لیکن